غلام روحیں پارٹ 20۔ بندوق میرے ہاتھ میں تھی اور میرے سر پر خون سوار تھا۔ میں پلٹ پڑا اور راستے میں پڑنے والے پہلے مندر میں بے جھجک داخل ہو گیا اور وہاں کے پجاری پر بندوق تان کر میں نے اونکار ناتھ کا پتہ پوچھنا چاہا۔ میری صورت دیکھ کر وہ دبلا پتلا پجاری سر سے پاؤں تک کانپنے لگا۔ اس کی گھگی بند گئی اور اس نے خوفزدہ لہجے میں بتایا کہ اونکار ناتھ کئی مہینے سے اس شہر میں موجود نہیں ہے اور ان دنوں میتھرا میں چاپ کر رہا ہے۔ میں نے اسے یہ دھمکی دی کہ وہ میرے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتائے اور وہاں سے چلا آیا۔ میتھرا ہمارے شہر سے اتنا دور نہیں تھا جتنا قلعے سے ہمالیہ۔ میں نے پہاڑی پر واپس جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور میتھرا جانے کا ارادہ کیا۔ میتھرا جانے کے لیے اگر میں اسی شہر سے کسی سواری پر سوار ہوتا تو راستے میں دوبارہ گرفتار ہو جانے کا اندیشہ تھا۔ چنانچہ میں نے میتھرا کی مخالف سمت بھاگنا شروع کر دیا۔ اندھیری رات تھی، میں لڑکتا پھرکتا آبادی سے دور نکل گیا۔ دوسرا دن میں نے ایک مہربان دیہاتی کی کوٹری میں چھپ کر گزارا۔ اس نے مجھے اپنا کرتا اور پاجامہ دیا۔ رات آئی تو میں نے پھر بھاگنا شروع کر دیا۔ آخر آدھی رات کو میں ایک ایسے اسٹیشن پر پہنچ گیا جہاں سے میتھرا جانے والی ٹرین آسانی سے مل سکتی تھی۔ 20 گھنٹے کا راستہ تھا لیکن دن میں سفر جاری رکھنا کسی طرح مناسب نہیں تھا۔ بہرحال رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھا کر میں ایک ٹرین میں بیٹھ گیا اور صبح ہونے سے پہلے ایک قصبے میں اتر گیا۔ بندوق اب بھی میرے پاس تھی۔ میں دن بھر قصبے کے نواح میں چھپا رہا اور رات کو پھر چل پڑا۔ اسی طرح جنون کے عالم میں چھپتا چھپاتا میں کوئی 1.5 ہفتے بعد میتھرا پہنچ گیا۔ میں نے رات کو مختلف مندروں اور مرگھٹوں میں اونکار ناتھ کو تلاش کیا۔ میرا ارادہ تھا کہ ایک گولی ضرور اس کے سینے میں اتاروں گا، چاہے اس کے بعد کچھ بھی ہو۔ لیکن 3 راتوں کی مسلسل تلاش کے باوجود وہ نہیں ملا۔ تھک ہار کر میں نے اس کی تلاش چھوڑ دی اور میتھرا سے آگے بڑھ گیا اور ناگپور تک پہنچ گیا۔ یہاں رکنا بھی مناسب نہیں تھا، اس لیے میں ٹھہرا نہیں۔ میں ناگپور سے کچھ آگے نکل کر جنگلوں اور پہاڑوں سے گزرنے لگا۔ یہاں میں نے بندوق سے کچھ شکار کیے تاکہ پیٹ کی آگ بجھا سکوں۔ اس طرح میرے کارتوس ختم ہو گئے۔ اب خالی بندوق میرے پاس رہ گئی تھی۔ میں نے ایک گرے میں پھینک دی۔ پھر ایک دن میں شدید بھوک اور نقاہت کے عالم میں ایک بستی کی مسجد کے قریب گر گیا۔ ہوش آیا تو میں نے اپنے آپ کو ایک حجرے میں پایا۔ ایک کمزور جسم کا شخص مجھ پر جھکا ہوا دعائیں پا رہا تھا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور رحم دلی سے کہنے لگا، تم کون ہو بھائی؟ کہاں سے آئے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے پھر پوچھا۔ آخر اس کے کئی بار پوچھنے کے بعد میں نے کہا، میرا نام شاہد علی۔ اس دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے۔ اس نے کہا، جب کسی کا کوئی نہیں ہوتا نا تو خدا ہوتا ہے۔ میں نے مایوسی سے کہا، خدا بھی مجھ سے روٹھ گیا ہے۔ توبہ توبہ، وہ اپنے ہاتھ کانوں پر رکھ کر بولا۔ کفر کیوں بکتے ہو بھائی؟ بہت مایوس معلوم ہوتے ہو۔ خیر، زندگی اسی کا نام ہے۔ کیا میں زندہ ہوں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ خدا کا شکر ہے میرے بھائی شاہد علی، خدا تمہیں زندہ رکھے۔ تم پوری 1 رات بعد ہوش میں آئے ہو۔ اللہ نے یہ میری رات بھر کی تیمارداری کا پھل دیا ہے۔ تم بولنے لگے ہو۔ مجھے بتاؤ کہ تمہیں کس نے دکھ دیے ہیں؟ شاید میں تمہارے کسی کام آ سکوں۔ وہ شفقت سے بولا۔ کسی نے نہیں مولوی صاحب، میں نے ایک سر دابڑ کر کہا۔ آپ کیا کیجیے گا سن کر؟ پڑھے لکھے معلوم ہوتے ہو، اس نے کہا۔ اس وقت تم ایک مسجد کے حجرے میں ہو۔ میرا نام اشرف علی ہے۔ میں اس مسجد میں امامت کرتا ہوں۔ ایک زمانہ ہو گیا اللہ کو میرا کام کچھ ایسا پسند آ گیا کہ اب کسی دوسرے کام میں جی ہی نہیں لگتا۔ میں نے خاموشی اختیار کی تو اشرف علی بولا، بھوک لگ رہی ہوگی، اٹھو منہ ہاتھ دھو لو اور کچھ کھا لو۔ اشرف علی بہت رحم دل اور نیک شخص تھا۔ مجھے اس کی باتوں سے اندازہ ہو گیا کہ وہ ایک سادہ لو شخص ہے اور نہایت شفیق طبیعت کا حامل ہے۔ جب میں نے سیر ہو کر کھانا کھا لیا اور اس سے رخصت ہونا چاہا تو اس نے مجھے جانے نہیں دیا اور روک کر ہر طرح سے میری دلجوئی کرنے لگا۔ اس نے مجھ سے نماز کی تلقین کی اور مجھے اپنے اجلے کپڑے پہنا دیے۔
میں نے بہت دنوں کے بعد خشوع خضوع سے نماز پڑھی، مگر میری نماز شاید ہی قبول ہوئی ہو کیونکہ وہ میں نے اشرف علی کے اسٹار پر پڑھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ نماز پڑھ کر مجھے کوئی سکون نہیں ملا۔ مجھے اس خوشی میں پڑے ہوئے کئی روز ہو گئے۔ محلے کے گھروں سے اشرف علی کے لیے دونوں وقت کھانا آتا تھا اور وہ مجھے اپنے ساتھ کھلاتا تھا۔ کھانا عموماً اتنا زیادہ آ جاتا تھا کہ 2 آدمیوں کے کھانے کے باوجود بچا رہتا تھا، جو اشرف علی کسی فقیر کو دے دیتا تھا۔ میں دن بھر ہوشے میں پڑا رہتا اور رات کو اچانک بڑبڑانے لگتا۔ میں بے خودی کے عالم میں شیلا شیلا پکارنے لگتا تھا۔ برا مولوی اشرف علی راتوں کو جاگ کر مجھ پر درود شریف پڑھ کر پھونکتا اور میرا ماضی جاننے کے لیے مجھ سے مختلف سوالات کرتا۔ اس عرصے میں میری حالت کچھ زیادہ نہیں سنبھلی۔ میں صبح سے شام تک خاموش حجرے میں پڑا دیواریں تکا کرتا اور سرداہیں بھرا کرتا تھا۔ 1 مہینے تک جب مجھے کوئی افاقہ نہ ہوا اور مولوی اشرف علی مجھے سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے تو ایک دن اس نے کہا، میاں شاہد علی، میرا خیال ہے تمہارا مرض میرے بس کا نہیں ہے۔ اس بستی سے کچھ دور ایک پہنچے ہوئے بزرگ آئے ہوئے ہیں، آؤ ان کے پاس چلیں، شاید وہ تمہارے قلب کی تطہیر کے لیے کوئی دعا فرما دیں۔ میں ان کی خدمت میں کئی بار حاضر ہو چکا ہوں اور مجھے یقین ہے وہ ایک کامل بزرگ ہیں۔ خدا نے انہیں بہت کچھ دیا ہے۔ میں نے ہنس کر کہا، کون بزرگ؟ وہ کیا کریں گے؟ وہ خدا سے تمہارے لیے دعا کریں گے۔ اشرف علی نے بہت اعتماد سے کہا، میرے لیے اب کوئی دعا اثر نہیں رکھتی۔ میں نے بے دلی سے جواب دیا، لیکن میں تمہیں وہاں ضرور لے چلوں گا۔ اشرف علی نے زچ ہو کر کہا، ٹھیک ہے، مگر یقین کرو میں لا علاج مرض ہوں اور موت کا منتظر ہوں۔ موت کسے نہیں آتی میرے بھائی، مگر کسی کو بے وقت موت کبھی نہیں آتی۔ مولوی اشرف علی نہ مانا۔ اس نے مجھ سے دوسرے دن صبح صاف کپڑے پہن کر چلنے کے لیے کہا۔ میں بے دلی سے اٹھا، کپڑے وغیرہ تبدیل کیے اور کسی بچے کی طرح اشرف علی کے ساتھ چل دیا۔ فاصلہ اچھا خاصا تھا۔ اشرف علی نے ایک بس پکڑی اور ایک جگہ بس سے اترنے کے بعد کافی طویل راستہ پیدل طے کیا۔ وہ مجھے راستے بھر اولیاء کرام کی کرامات کے بارے میں بتاتا رہا۔ میں خاموشی سے اس کے پند و نصیحت سنتا رہا۔ میرا ذہن خالی تھا اور اس وقت صرف مولوی اشرف علی کی دلجوئی کی خاطر اس کے ساتھ جا رہا تھا۔ جب ان بزرگ کی قیامگاہ قریب آئی تو مجھے اپنی پہاڑی یاد آ گئی۔ وہاں عقیدت مندوں کا ایک ہجوم تھا۔ ہجوم کا ہر شخص حاضری کے لیے اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ بزرگ کی قیامگاہ کوٹھری نما ایک مکان پر مشتمل تھی۔ اسے چاروں طرف سے سبزے اور اونچے اونچے درختوں نے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ میں بھی اشرف علی کے ساتھ قطار میں بیٹھ گیا۔ اشرف علی مؤدب اور خاموش بیٹھا ہوا تھا، لیکن میں مرعوب نہیں تھا اور بے نیازی سے ادھر ادھر تک رہا تھا۔ وہ بار بار مجھے ٹوکتا اور احترام کا سبق دیتا رہا۔ آخر سپہر کو ایک شخص نے ہمیں اندر جانے کا اشارہ کیا۔ اشرف علی نے مجھ سے کہا، دیکھو، ادب سے کوئی گستاخی سرزد نہ ہو، کوٹری میں داخل ہوتے ہی سلام کرنا اور قدموں میں گر جانا، خدا نے چاہا تو تمہارے دن پھر جائیں گے۔ میں بادل ناخواستہ اٹھا۔ سامنے کوٹری تھی اور اس کا دروازہ بند تھا۔ جیسے ہی اشرف علی آگے بڑھ کر دروازہ کھولا، ہم نے اندر قدم رکھا تو میرے قدموں سے زمین نکل گئی، بلکہ زمین نے میرے قدم پکڑ لیے۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہاں بڑے میاں صاحب تمام تر جاہ و جلال کے ساتھ موجود تھے۔ میں نے یقین کرنے کے لیے ایک بار پھر ان کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں سرخی تھی اور مجھے دروازے پر کھڑا دیکھ کر سر تا پا کانپ رہے تھے۔ ان کے قریب ہی پنجرے میں بند مینا نے میری آمد پر بری طرح پھڑپڑانا شروع کر دیا اور بڑے صاف لفظوں میں کہہ رہی تھی، پردیپ، پردیپ، تم آ گئے پردیپ۔ راجکماری شیلا۔ میں نے اپنا دل پکڑ لیا۔ ساری بات واضح تھی۔ قلعے میں راجکماری کی آتما اور اس کے غلام اور باندیوں کی اچانک گمشدگی کی وجہ سامنے تھی۔ میاں صاحب نے اپنی بے پناہ روحانی طاقتوں سے مضطرب روحوں کے اس گروہ کو قید کر رکھا تھا۔ مینا جب مجھے دیکھ کر پھڑپڑائی اور چیخنے چلانے لگی تو میاں صاحب نے اسے غضب کی نگاہ سے دیکھا۔ مینا سہم کر خاموش ہو گئی۔ میری حالت بہت غیر تھی۔ میں وہیں گر پڑا۔
یادداشت میں صرف یہ امر محفوظ رہ گیا کہ اس وقت میرا دماغ بری طرح چکرا گیا تھا اور میں سنبھلنے کی کوشش کے باوجود زمین پر پڑا تھا۔ جب میری آنکھیں کھلیں تو میں کوٹری سے باہر سبزے پر بے سدھ پڑا تھا۔ اشرف علی حیران و پریشان انداز سے مجھ پر جھکا ہوا تھا اور مجھے ہوش میں لانے کی ترکیبیں کر رہا تھا۔ میاں صاحب کی کوٹری کے باہر اب بھی بہت سے عقیدت مند موجود تھے۔ ان میں سے بیشتر افراد مجھے مشکوک نظروں سے گھور رہے تھے۔ میں نے بے بسی سے کوٹری کی سمت دیکھا تو وہاں مجھے ابو الحسن اور درشہوار بھی نظر آئے۔ درشہوار کی آنکھوں میں حسرت تھی۔ میں نے جلدی سے نظریں پھیر لیں اور اپنے مزمحل اور منتشر اعصاب قابو میں کرنے کی کوشش کی۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اب ساری باتیں میری سمجھ میں آ چکی تھیں۔ یہ صرف مقام کی تبدیلی تھی۔ میاں صاحب پھر ظاہر ہو گئے تھے اور اپنے تمام تر کروفر اور جاہ و جلال سے خدمت خلق میں مصروف تھے۔ سب کچھ وہی تھا، صرف میں اس سے علیحدہ ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے میرے لیے سب کی نگاہوں میں اجنبیت تھی۔ جب میں کھڑا ہوا تو مجھے کسی قدر ندامت کا احساس ہوا، لیکن دوسرے ہی لمحے مجھے راجکماری شیلا کی فریاد نے بے چین کر دیا۔ میں راجکماری کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اشرف علی نے میرے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگا کر پوچھا، شاہد علی، کیا تم میاں صاحب سے واقف ہو؟ یہ ایک طویل کہانی ہے اشرف علی، میں نے مختصراً جواب دیا۔ تم ٹھہرو، میں ذرا میاں صاحب سے مل کر آتا ہوں۔ رک جاؤ شاہد علی، اشرف علی نے میرے شانے کو پکڑ کر کہا۔ تمہیں نہیں معلوم کہ میاں صاحب نے ہی تمہیں بے ہوشی کی حالت میں اپنے حجرے سے باہر نکلوایا تھا؟ میرا خیال ہے اس وقت تمہارا ان کے روبرو جانا مناسب نہیں ہے، وہ تم سے سخت برہم نظر آتے تھے۔ میں نے اشرف علی کی بات کو نظر انداز کر کے قدم بڑھائے۔ ہجوم کی نظریں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ میں تماشا بنا ہوا تھا۔ مجھے کوٹری کی سمت جاتا دیکھ کر چند دراز ریش اشخاص غصے میں آگے بڑھے اور میرے راستے میں حائل ہو گئے۔ ان میں سے ایک نے بڑی نفرت سے مجھے مخاطب کیا، تم میاں صاحب سے نہیں مل سکتے، یہ ان کا حکم ہے، چلے جاؤ یہاں سے اور پھر کبھی ادھر کا رخ نہ کرنا۔ مگر میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، میں التجا آمیز انداز میں کہنے لگا۔ صاحبزادے، کسی اور در پر کوشش کرو، یہاں کے دروازے اپنے لیے بند سمجھو، ایک دوسرے شخص نے مداخلت کی۔ مگر میرا قصور؟ میں نے آہستہ سے دریافت کیا۔ میاں صاحب ایک روشن ضمیر بزرگ ہیں صاحبزادے، یقیناً انہوں نے تمہارے اندر چھپا ہوا شیطان بھانپ لیا ہے۔ آج پہلا اتفاق ہے کہ انہوں نے کسی سوالی کو دھتکارا ہے۔ تم غالباً یہاں کسی نیک ارادے سے نہیں آئے تھے۔ بہتر ہوگا کہ واپس چلے جاؤ اور خدا سے اپنے ان گناہوں کی معافی مانگو جن کی شدت محسوس کر کے اس جلیل قدر بزرگ نے تمہیں التفات کے لائق نہیں سمجھا۔ ایک پڑھے لکھے شخص نے نصیحت آمیز انداز میں فہمائش کی۔ میرا عجیب عالم تھا، ذہن کسی ایک فیصلے پر نہیں پہنچ رہا تھا، کبھی کچھ سوچتا تھا کبھی کچھ۔ مجھے سب سے زیادہ فکر راجکماری کی تھی، جیسے یہاں اس حالت میں دیکھ کر میری عقل خبط ہو گئی تھی۔ وہ مجھ سے ملنے کے لیے مضطرب تھی اور اب میں اسے ہر قیمت پر میاں صاحب کے عطاب سے بچانا چاہتا تھا۔ میاں صاحب کے ارادت مند یا عقیدت مندوں کی دخل اندازی نے مجھے بے بس کر دیا تھا۔ میری نظر پھر کوٹری کی جانب اٹھی، وہاں درشہوار کھڑی تھی اور سراسیمگی سے مجھے تک رہی تھی۔ اس کے چہرے پر میرے لیے ہمدردی کا جذبہ موجود تھا۔ میری طرف سے نظر ہٹا کر اس نے ابو الحسن سے کچھ کہا اور ابو الحسن نے نفی میں گردن ہلا دی۔ ابو الحسن کے اس انداز پر میری رہی سہی امیدیں بھی ختم ہو گئی۔ میرا جی چاہا کہ میں ابو الحسن سے جا کر کہوں، آپ بھی مجھے بھول گئے، مگر میں نے ان سے کچھ نہیں کہا۔ ابو الحسن سے کوئی گزارش کرنے کے خیال ہی سے مجھے اپنے آپ پر غصہ آیا اور میں چاروں ناچار گردن جھکائے اشرف علی کی طرف چلا گیا۔ وہ ابھی تک حیران کھڑا صورتحال کو سمجھنے کی کوشش میں بری طرح پریشان نظر آ رہا تھا۔ میں قریب گیا تو اس نے پوچھا، ماجرا کیا ہے شاہد علی؟ میاں صاحب نے آج سے کوئی 2-3 ماہ پہلے اس بستی میں قدم رکھا ہے۔ اس مدت میں ان کی خانقاہ سے کوئی شخص خالی ہاتھ نہیں گیا۔ پوری بستی میں ان کی بزرگی اور خوش خلقی کے چرچے ہیں۔
جو شخص بھی ان کے پاس جاتا ہے وہ دل سے ان کا معتقد ہو جاتا ہے، لیکن تمہارے سلسلے میں محترم بزرگ کا رویہ عجیب تھا۔ ایسا کیوں ہوا شاہد علی؟ مت پوچھو اشرف علی، یہ باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی، میں نے ٹھنڈیا بھر کر کہا۔ اشرف علی مصر ہو گیا، تم ضرور مجھ سے کوئی بات چھپا رہے ہو، مجھے وہ بات بتا کر دل کا بوجھ ہلکا کر لو۔ مجھ سے غلطی ہو گئی اشرف علی، ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے تھا۔ کاش مجھے پہلے سے معلوم ہوتا۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ مجھے دیکھ کر پریشر میں بند ایک مینا نے پھڑپھڑانا شروع کر دیا تھا۔ بس میاں صاحب اس بات پر ناراض ہو گئے، میں نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ اشرف علی کی آنکھوں میں حیرت بھر گئی۔ کیا مطلب؟ باخدا میں نہیں سمجھا۔ ایک پرندے سے تمہارا کیا تعلق؟ تم کچھ بے معنی اور مبہم باتیں کر رہے ہو۔ پھر وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، ہاں مجھے یاد آیا، وہ میں نے تمہیں دیکھ کر پردیپ پکار رہی تھی۔ تم ہندو تو نہیں ہو؟ خدا کے لیے اس وقت مجھے پریشان نہ کرو، خاموش ہو جاؤ، میں کچھ سوچنا چاہتا ہوں، میں نے اشرف علی کے سوالوں سے بچنے کے لیے کہا۔ یہ واقعات اتنی تیزی سے رونما ہوئے تھے کہ ان گنت وسوسوں اور اندیشوں نے مجھے گھیر لیا تھا۔ واپسی پر میں اپنا قد چھوٹا محسوس کر رہا تھا اور بیزاری سے مضحکہ خیز انداز میں سر اور ہاتھ ہلاتا جاتا تھا، اور اشرف علی میری وحشت دیکھ کر خوفزدہ سا تھا اور مجھ سے بار بار سوالات کر رہا تھا۔ میں بار بار اسے جھڑک دیتا تھا۔ راجکماری شیلا کی بے بسی کا احساس مجھے خون کے آنسو رلا رہا تھا۔ وہ شیلا جس سے میں نے سب سے زیادہ محبت کی تھی، اب اس کی روح ایک پرندے کے جسم میں قید تھی۔ میں اپنے خیالوں میں سرگرداں اشرف علی کے سوالات سے بچنے کے لیے اس سے کچھ آگے نکل گیا۔ میں نے اپنی رفتار اور تیز کر دی۔ اشرف علی میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ مسجد پہنچ کر میں سیدھا حجرے میں گیا اور نڈھال ہو کر بستر پر گر پڑا۔ چند لمحوں بعد اشرف علی اندر داخل ہوا۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی، وہ ہامتا ہوا بولا، شاہد علی، آج تمہیں بتانا ہی ہوگا تمہارا ماضی کیا تھا۔ میں نے اکثر بے خودی کے عالم میں تمہیں شیلا شیلا پکارتے سنا ہے، آج وہ میں نے تمہیں پردیپ کہہ کر پکار رہی تھی۔ مجھے سچ سچ بتاؤ، یہ سب کیا ہے؟ تم سے میاں صاحب جیسی نیک اور خدا تر شخصیت نے بھی منہ پھیر لیا، آخر کیوں؟ مولوی اشرف علی، میں نے بگڑ کر کہا، کچھ دیر کے لیے مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ اب بھی میرے دل و دماغ کو اس قابل نہیں سمجھا جا رہا کہ میں تم سے کچھ شیئر کروں۔ میں نہیں تمہیں اپنی بد نصیبی کی داستان سنا سکوں گا۔ مولوی اشرف علی نیک شخص تھا۔ مجھے الجھا ہوا دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ 2 روز گزر گئے۔ مولوی اشرف علی نے متعدد بار اصرار کیا کہ میں اپنا ماضی اس کے سامنے بے نقاب کر دوں، لیکن میں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ میں راجکماری شیلا کی آتما کی بازیابی کے منصوبے بناتا رہا، کوئی ایسی صورت نظر نہیں آتی تھی جس پر عمل کرنا ممکن ہوتا۔ تیسرے دن میرے اندر چھپے ہوئے کسی شخص نے مجھے ایک راہ سجا دی۔ اس وقت میرے سامنے اشرف علی تھا، جو بہت سادہ اور نیک دل شخص تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں کسی طرح اسے ہموار کر لوں تو کام ہو سکتا ہے۔ یہ کام مشکل نہیں تھا، چنانچہ میں نے اسے اپنے متعلق کچھ اچٹتی ہوئی باتیں بتائیں۔ میں نے شیلا کے بارے میں اسے بتایا کہ وہ ایک ہندو عورت کی روح ہے جسے سکون دینے کے لیے میں پردیپ بن گیا تھا۔ میں نے کچھ اتنے تاثر انگیز انداز سے یہ واقعہ سنا کہ اشرف علی میری صورت تکنے لگا۔ اسے حیرت تھی کہ میں روحوں کے بارے میں کتنی روانی سے بات کر رہا ہوں۔ اس پر سکوت طاری ہو گیا، جیسے وہ میری سرگزشت سن کر یقین کرنے اور نہ کرنے کی کیفیت میں مبتلا ہو۔ سنو اشرف علی، میں اعتراف کرتا ہوں، میں نے کہا، میں راجکماری شیلا کے لیے اپنی راہ سے بھٹک گیا ہوں، اپنا مقام اور مسلک بھول گیا ہوں۔ میں نے شیلا سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک اس کی بے چین آتما کو قرار نہیں آ جائے گا، میں دنیا کی تمام عبادتوں سے دور رہوں گا۔ اسے تم میری غلطی کہو یا حماقت، لیکن جو کچھ ہوا میں نے تمہارے سامنے پیش کر دیا ہے۔ شاہد علی، تم کتنی عجیب باتیں کر رہے ہو۔ ایک روح سے تم نے وعدہ کیا ہے، میری سمجھ میں تو نہیں آ رہا۔ شاید تم مجھے خوفزدہ کر رہے ہو، اشرف علی نے معصومیت سے کہا۔ نہیں اشرف علی، یہ سب سچ ہے۔ میں نے روحانیوں اور ماورائی قوتوں کے بارے میں تمہیں بہت سرسری سی باتیں بتائی ہیں۔ اس عالم رنگ بو میں ان لوگوں کی تعداد بہت کم ہے جن کی آنکھیں ماورائی اور دیکھنے پر قادر ہیں۔
یعنی ماورائی ادراک دیکھنے کے قادر ہیں۔ یہ خوبی بڑی ریاضت کے بعد آتی ہے۔ عبادت گزار شخص ایک ایسا پہلوان ہو جاتا ہے جس کے تمام حواس باعتبار سے عام آدمیوں کے حواس سے قوی اور مختلف ہو جاتے ہیں۔ میں نے بھی کچھ سیکھا ہے، کچھ ریاض کیا ہے، لیکن میں غالباً اس کا متحمل نہیں ہو سکا۔ میں نے ایک مؤثر تقریر کی جو اشرف علی نے خاموشی اور حیرت سے سنی۔ جب میں خاموش ہوا تو اس نے کہا، شاہد علی تم نے بہت برا کیا۔ ایک روح یاتری اپنے مسلک سے دور ہو گئے۔ اب میاں صاحب کی ناراضگی کی وجہ میری سمجھ میں آ چکی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے کہ تم سلامتی کی راہ پر آ جاؤ۔ خداوند کریم کی ذات ببرکت تم پر یقیناً مہربان ہو جائے گی اور مہربانیاں ہی ہوں گی، اور کیا عجب ہے کہ تم اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر لو۔ مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہے۔ میں نے اشرف علی کو اکھڑتا دیکھ کر ندامت سے کہا، لیکن میں نے ایک روح سے وعدہ کیا ہے۔ وہ روح جسے مجھ سے عشق ہے، میرے لیے اب وہ دو صورتیں ہیں، یا تو میں اپنی بقیہ زندگی گمراہی میں گزار دوں اور گناہوں کا بوجھ اٹھائے دنیا سے رخصت ہو جاؤں، یا پھر شیلا کو میاں صاحب سے حاصل کر کے اس کی آتما کو آزاد کرواؤں۔ اگر میں نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا تو مجھے سکون نہیں ملے گا، اور سکون نہ ملا تو میں منتشر رہوں گا۔ میں عبادت ضرور کروں گا، مگر تم سمجھ سکتے ہو کہ ذہنی انتشار کی عبادت کیسی عبادت ہوگی۔ میرا دل تو کہیں اور ہی رہے گا۔ جب میں نے دیکھا کہ اشرف علی نے شیرا کے واقعات سے کوئی خاص اثر قبول نہیں کیا تو میں نے مبالغے سے بھی گریز نہیں کیا۔ میں نے اسے کچھ جھوٹی باتیں بھی بتائیں اور کہا، کیا ایک مسلمان کو اپنے وعدے سے منکر ہو جانا چاہیے؟ کیا میں یوں ہی خاموش ہو کر بیٹھا رہوں؟ شاہد علی، ایک مسلمان کی حیثیت سے میں تمہیں دوسرے راستے پر چلنے کی تلقین کروں گا۔ اگر تم نے نیک نیتی اور سچے دل سے توبہ کر لی تو یقین جانو خدا تمہیں معاف کر دے گا۔ ہاں، تمہاری بات درست ہے، لیکن یہ اسی طرح ممکن ہے کہ تم میری کچھ مدد کرو۔ میں تم سے ایک کام لینا چاہتا ہوں۔ مجھے یقین ہے اگر تم میاں صاحب کے پاس جا کر ان سے مینا کا پنجرہ طلب کرو تو وہ تمہیں مایوس نہیں کریں گے، میں نے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ لیکن میں یہ اشرف علی انکار پر مصر تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور اسے مجبور کیا کہ وہ اس معمولی سے کام کے لیے آمادہ ہو جائے۔ اشرف علی مجھے صبر و سکون کی تلقین کرتا رہا، لیکن میں بضد رہا۔ پھر میں اپنی گفتگو کو ایک ایسے موڑ پر لے گیا جہاں اشرف علی کوئی فیصلہ کر سکتا تھا۔ میں نے بہت سے جھوٹ بولے، مبالغے کیے، حاشیہ آرائی سے کام لیا۔ آخر اشرف علی میری قوت بیان سے متاثر ہو گیا اور اس نے بادل ناخواستہ پنجرہ لے کر آنے کے لیے آمادگی ظاہر کر دی۔ وہ رات میں نے امیدوں مبہم کی کیفیتوں میں گزاری۔ مجھے اپنی کامیابی کا یقین نہیں تھا۔ میاں صاحب دلوں کا راز پڑھنے کی قوت رکھتے تھے۔ مستقبل کی باتیں ان پر آشکار ہو جاتی تھیں۔ مجھے اندیشہ تھا کہ میرا یہ فریب بھی ان سے مخفی نہیں رہے گا، لیکن اس کے سوا اور کوئی صورت بھی نہیں تھی۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کے مصداق میں نے امید کا چراغ تیز ہواؤں کی زد میں روشن کرنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے ایک مہم سی امید تھی کہ میاں صاحب شاید اشرف علی کی درخواست رد نہ کریں۔ دوسری صبح فجر کی نماز کے بعد مولوی اشرف علی میاں صاحب کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی میرے اعصاب میں جواز پھاٹے کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ ایک لمحہ کامیابی کی بشارت لے کر آتا تھا تو دوسرا لمحہ مایوسی کی پیشن گوئی کرتا تھا۔ مجھ سے حجرے میں انتظار نہیں کیا گیا۔ میں مسجد سے باہر نکل کر ٹہلنے لگا۔ آخر خدا کر کے دور سے اشرف علی آتا دکھائی دیا۔ میں بے تحاشا بھاگ کر اس کے پاس گیا۔ مولوی اشرف علی مینا کا پنجرہ لیے میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے پنجرہ اس طرح اچک لیا جیسے مجھے خطرہ ہو کہ کہیں اشرف علی سے دوبارہ واپس نہ آ جائے۔ اس نے میرا دیوانہ پن دیکھ کر تھکے ہوئے لہجے میں کہا، خدا تمہیں ایمان کی روشنی سرفراز کرے شاہد علی۔ میاں صاحب سے یہ پنجرہ حاصل کرنے میں جو دشواری پیش آئی ہے وہ میرا دل ہی جانتا ہے۔ میں تمہارے حق میں دعا کروں گا، لیکن تم نے مجھ سے غلط بیانی سے کام لیا، اس کا مجھے دکھ ہے۔ میں نے چونک کر وضاحت طلب نظروں سے اشرف علی کو دیکھا۔ وہ افسردہ لہجے میں بولا، اس مینا نے مجھے میاں صاحب کی موجودگی میں خود اپنی زبان سے تمام باتیں بتا دی ہیں۔ تم نے مجھ سے بہت جھوٹ بولا ہے شاہد اللہ۔ اگر تم صاف گوئی سے کام لیتے تو میں
تب بھی کر دیتا۔ ہاں مجھے اعتراف ہے اشرف علی کہ میں نے تم سے کچھ غلط بیانیوں سے کام لیا ہے۔ میں نے ہنس کر کہا، مجھے معاف کر دو۔ مجھے یقین تھا کہ اگر تم سے حقیقت حال کا اظہار کر دیتا تو شاید تم بھی مجھ سے وہی سلوک کرتے جو میاں صاحب نے کیا تھا۔ بہرحال میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم میرے کام آئے۔ میں بڑی سچائی سے عرض کروں کہ اس وقت مجھے خود اپنا لب و لہجہ نفرت کے قابل محسوس ہو رہا تھا۔ اشرف علی کو یقیناً اس رویے کی توقع نہیں تھی، لیکن اب میرے پاس گزری ہوئی غلطیوں کی طرف توجہ کرنے کا وقت ہی کہاں تھا۔ میں راجکماری شیلا کو پا لینے کے بعد اب اشرف علی کی ناگواری بھی خوشی سے برداشت کر رہا تھا۔ میں پنجرہ ہاتھ میں تھامے تیزی سے حجرے میں داخل ہوا اور پنجرہ کو اپنی آغوش میں بھر کر بولا، آخر تم مجھے مل ہی گئی۔ دیکھو تمہارا پردیپ تمہارے پاس ہے، اب تمہیں مجھ سے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ میں وارفتگی اور سرمستی کے عالم میں نہ جانے کیا کیا کہتا اور راجکماری سے اپنی والہانہ محبت کی تجدید کرتا رہا۔ ویران قلعے میں پیش آنے والے بے پناہ عشق کی یادیں پھر سے تازہ ہو گئیں، لیکن میں نہ بند پنجرے میں محض پھڑپڑاتی رہی۔ اس نے جواب میں کچھ بھی نہ کہا۔ مجھے اس کی خاموشی بڑی گناہ گزر رہی تھی۔ جب وہ بہت دیر تک کچھ نہ بولی تو میں سے چونکا بولا، شیلا تم خاموش کیوں ہو؟ میں پردیپ ہوں، کیا مجھے حاصل کر کے تمہیں کوئی خوشی نہیں ہوئی؟ میں مسلسل کئی روز تک ویران قلعے میں تمہارے لیے بھوکا پیاسا تڑپتا رہا ہوں، مجھے آواز دو۔ میرے کان تمہارے دل نشیں آواز سننے کے لیے بےتاب ہیں۔ مینا نے بے پرواہی سے پنجرے کی جالیاں کاٹنی شروع کر دیں۔ وہ ایسی بے نیاز تھی جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ مجھ سے بے حد خائف اور سہمی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس کی خاموشی سے میرے صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا۔ میں نے پنجرے کو زور زور سے جھنجھوڑ ڈالا۔ بولو راجکماری شیلا، کیا تمہیں میری حالت پر ترس نہیں آ رہا؟ تمہیں اپنے اروپ دیوتا کی قسم مجھے پردیپ کہہ کر پکارو، مجھ سے باتیں کرو۔ مینا پنجرے میں ادھر ادھر چکراتی رہی۔ میں حلق پھاڑ پھاڑ کر اسے واضح دیتا رہا۔ مجھ پر شدید مایوسی کا غلبہ تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ کہیں میاں صاحب نے اپنی روحانی قوتوں کے ذریعے پنجرہ دیتے وقت راجکماری کی روح کو کسی اور جگہ تو منعقد نہیں کر دیا۔ یقیناً ایسا ہی ہوا ہے۔ اشرف علی نے ان سے مینا طلب کی تھی، انہوں نے اس کی درخواست قبول فرما لی اور مینا کے حوالے کر دی اس کے حوالے کر دی، ورنہ آج راجکماری تو میاں صاحب کی موجودگی میں بھی مجھے دیکھ کر بے اختیار پکارنے لگی تھی۔ بھلا اس وقت کیوں خاموش ہے؟ میرا شبہ رفتہ رفتہ یقین میں تبدیل ہو گیا۔ اشرف علی دروازے پر کھڑا میری مجنونانہ حرکتوں پر انگشت بدندہ تھا۔ میں ناکامی اور مایوسی کے احساس سے مغلوب ہو کر جھلا گیا۔ میں نے اسے جھنجھلاہٹ میں مینا کا پنجرہ دور پھینک دیا۔ پھر میں نے اشرف علی کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا اور چلایا، اشرف علی، میاں صاحب نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے اور اس زیادتی میں تم بھی ان کے ساتھ برابر کے شریک ہو۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میری بات کا صحیح جواب دو، شیلا کہاں ہے؟ میرا جنون انتہا کو پہنچ گیا۔ اشرف علی میرے شکنجے میں جکڑا ہوا لرز رہا تھا۔ میں اس کے گلے پر اپنی گرفت مضبوط کرتا رہا، پھر اچانک میں نے اسے جھٹکا دے کر حجرے کے پختہ فرش پر پٹک دیا اور غصے میں پیر پٹکتا ہوا مسجد سے باہر نکل گیا۔ میرا رخ میاں صاحب کی قیام گاہ کی طرف تھا۔ میں راجکماری کے بارے میں میاں صاحب سے کوئی فیصلہ کرنے اور اسے ہر صورت حاصل کرنے کے لیے مسجد سے نکلا تھا۔ میں نے اپنے طور پر یہ طے کر لیا تھا کہ شیلا کی خاطر میاں صاحب کے تمام پرندے جلا کر خاک کر دوں گا۔ میں اس ذلیل زندگی سے تنگ آ کر موت کو گلے لگانے پر بھی آمادہ ہو گیا تھا۔ کچھ دور تک میں تیز تیز چلتا رہا، پھر میں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ میرے دل میں طوفان ابل رہے تھے۔ میں راجکماری کی خیریت دریافت کرنے کے لیے بے حال ہوا جا رہا تھا۔ میں بستی سے دور میاں صاحب کی قیام گاہ کے قریب پہنچ گیا تو وہاں عقیدت مندوں کی ایک فوج جمع تھی۔ وہاں میں نے ابوالحسن اور درشوار کو بھی دیکھا اور درشوار مجھے دیکھ کر چونکی، مگر میں نے اس کی بھی کوئی پرواہ نہ کی۔ میں تمام رکاوٹیں پھلانگ کر میاں صاحب کی کوٹری کے اندر پہنچنے کے لیے پل توڑ رہا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ میں وہاں تک جانے میں کامیاب ہوتا، میاں صاحب کے عقیدت مندوں نے بھر کر مجھے گھیر لیا۔ یہ لوگ 3 روز قبل مجھے یہاں رسوا ہوتا دیکھ چکے تھے۔ اس روز مجھے ایک دراز ریش بزرگ نے پہلی بار وہاں سے نکل جانے کے لیے کہا تھا۔ اس وقت وہی طیش کے عالم میں میرے قریب آ کر بولے، تو پھر آ گیا مردود، دفع ہو جا۔
تجھے جرت کیسے ہوئی کمبخت؟ اتنا تو سوچ کہ تیری موجودگی میں ان کے دینی مشاغل میں خلل ڈالے گی۔ کچھ تو خدا کا خوف کر نہنجار۔ بڑے صاحب آپ راستے سے ہٹ جائیں۔ میں نے راہ میں حائل ہونے والے شخص کو دھکا دے کر آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ میری یہ حرکت دیکھ کر میاں صاحب کے عقیدت مندوں نے مجھ پر یہ لغار کر دیا، مجھے گھسیٹ کر کوٹھری سے دور کر دیا۔ اگر ان کے بس میں ہوتا تو وہ میری ٹکا بوٹی کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ مجھے اپنی پہاڑی کا ایک گزرا ہوا واقعہ یاد آ گیا جہاں میرا ایک عقیدت مند غصے میں ایک انسپکٹر کے گلے پڑ گیا تھا۔ مجھے اس بات کا احساس تھا کہ ایسی جگہوں پر کشت و خون پسند نہیں کیا جاتا، اس لیے میاں صاحب کے عقیدت مند آخر وقت تک اس سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے ایک بار پھر زور آزمائی کی اور انہوں نے ایک بار پھر مجھے حقارت سے دور کر دیا۔ وہ مجھ سے سخت برہم اور مشتعل نظر آ رہے تھے۔ میں نے وہاں خود کو بے دست و پا محسوس کیا اور بے بسی سے کوٹھری کی طرف دیکھا۔ دشوار میری رسوائی کا یہ منظر خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظریں مجھ سے چار ہوئیں تو وہ کچھ سوچ کر میاں صاحب کی کوٹھری میں داخل ہوئی۔ مجھے اختلاج ہونے لگا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ میاں صاحب کی خدمت میں میری باریابی کی اجازت حاصل کرنے کے ارادے سے گئی ہے۔ میں حجرے کے دروازے پر نظریں جمائے رہا۔ چند لمحوں بعد دشوار واپس ہے۔ اس کا چہرہ بجھا بجھا سا تھا۔ اس کی خوبصورت آنکھوں سے حسرت عیاں تھی۔ اس نے نگاہیں اونچی کر لیں اور پھر اچانک ابو الحسن کے کان میں کچھ کہا۔ ابو الحسن نے جواب میں اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور اس کی پشت تھپ تھپانے لگے۔ اب میرا وہاں رکنا مناسب نہ تھا۔ میرا جوش ٹھنڈا پڑ گیا اور میں واپسی کے راستے پر چل پڑا، کسی ایسے مسافر کی طرح جس کے تمام ساتھی بچھڑ گئے ہوں، جو دشت میں تنہا گھوم رہا ہو اور جسے راستے کا پتہ تک نہ ہو۔ ابھی میں کوٹھری سے کوئی ایک فرلانگ دور تھا یا دور گیا ہوں گا کہ اذان کی آواز کانوں میں گونجی۔ اچانک میرے ذہن میں ایک عجیب و غریب ترکیب آ گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ میاں صاحب نماز اپنے عقیدت مندوں کے ساتھ ادا کرنے کے عادی ہیں، ان کے اس معمول میں کبھی فرق نہیں آتا۔ میں جلدی سے لپک کر ایک درخت کی آڑ میں گیا۔ میں یہ واقعہ ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ جتنی دیر میاں صاحب اور ان کے عقیدت مند نماز ادا کرنے میں مصروف رہتے اتنی دیر میرا کام بن سکتا تھا۔ میں درخت کی آڑ میں چھپا کھڑا رہا۔ میری نظریں میاں صاحب کی کوٹھری کی طرف مرکوز تھیں۔ سبزے پر عقیدت مندوں نے سنتیں پڑھنی شروع کر دیں۔ ادھر میں نے آنے والے لمحات کے لیے اپنے آپ کو پوری طرح مستعد کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد میاں صاحب لکڑی ٹیکتے ہوئے باہر آئے۔ اب وہ خاصے ضعیف اور کمزور ہو گئے تھے۔ انہیں دو افراد نے سہارا دے کر رکھا تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ ایک پل اضطراب میں گزر رہا تھا۔ جیسے ہی نماز کے لیے صفیں آراستہ ہوئیں اور میاں صاحب نے نیت کے لیے ہاتھ باندھے، میں پھرتی سے درخت کی آڑ سے نکل کر حجرے کی طرف دوڑنے لگا۔ مجھے اپنی کامیابی کا مکمل یقین تھا۔ میاں صاحب اور ان کے عقیدت مند نماز میں مصروف تھے۔ اس وقت کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو میرے راستے میں حائل ہوتا۔ دشوار اور ابو الحسن بھی کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں بھاگتا ہوا حجرے میں داخل ہو گیا۔ وہاں متعدد پنجرے موجود تھے اور ان پنجروں میں متعدد پرندے بند تھے۔ میری سانس پھول رہی تھی۔ میں نے ایک طائرانہ نظر تمام پنجروں میں ڈالی۔ یک لخت ایک طوطے نے پھڑ پھڑا کر چلانا شروع کر دیا۔